السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر محمد عرفان۔ پچھلے دنوں پنجاب کے مختلف بورڈز نے انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے ریزلٹس اناؤنس کیے۔ اس دفعہ ماضی کے برعکس بہت سارے بورڈز کے بہت سارے طلباء نے 1100 میں سے 1100 مارکس لیے، یعنی کہ فل مارکس لیے۔ اس سے پہلے کبھی ایسا کم ہی دیکھنے میں آیا تھا، بلکہ جس زمانے میں ہم نے میٹرک یا ایف ایس سی کی تھی، ان ایئرز میں جو میٹرک کا ٹاپ کرنے والا اسٹوڈنٹ ہوتا تھا اس کے نمبروں میں اور فل مارکس میں اچھا خاصا فرق ہوتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ فرق ختم ہوتا گیا، کم ہوتا گیا، اور اس دفعہ صورتحال یہ ہے کہ صرف لاہور بورڈ کے 700 سے زیادہ اسٹوڈنٹس نے 1100 میں سے 1100 نمبر لیے۔ کیا 1100 میں سے 1100 نمبر نہیں لیے جا سکتے، یا پھر یہ اس کی انڈیکیشن ہے کہ تعلیم کا لیول بہت اپ ہو گیا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ آلدو کہ ناممکن تو کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن 1100 میں سے 1100 نمبر لینا تھوڑا سا ناممکن نظر ضرور آتا ہے جب آپ پیپر پیٹرن پہ نظر دوڑائیں۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں خاص طور پہ پاکستان سٹڈیز اور اردو کے سبجیکٹ ایسے سبجیکٹ سمجھے جاتے رہے ہیں کہ ان کے حوالے سے یہ ہر بندے کا ذہن، ہر اسٹوڈنٹ کا یہ ذہن ہوتا تھا کہ ان میں پورے نمبر نہیں آنے، بلکہ ان میں نمبر یا مارکس دوسرے سبجیکٹ کی نسبت خاصے کم آنے ہیں۔ اب پاکستان سٹڈیز یا اردو کے اگر آپ آبجیکٹیو پارٹ کو چھوڑ دیں تو جو سبجیکٹیو پارٹ ہے اس میں شارٹ کویسچنز بھی ہوتے ہیں، اس میں مختلف طرح کے سبجیکٹیو کویسچنز ہوتے ہیں جن میں کہ یہ بہت کم ممکن ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ وہ اتنا انٹیلیجنٹ ہو کہ وہ سائنس کے سبجیکٹس کے ساتھ ساتھ یا دوسرے سبجیکٹس کے ساتھ ساتھ اردو یا مطالعہ پاکستان یا اسلامیات جیسے سبجیکٹس میں فل نمبر لے سکے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اسٹوڈنٹس کی ایبیلٹیز پہ ڈاؤٹ کر رہا ہوں یا مجھے اسٹوڈنٹس کی محنت پہ کوئی شک ہے، بلکہ اس کے بہت سارے نیگیٹو ہیں۔ ایک وقت تھا جب بورڈ میں ٹاپ 3 پوزیشنز کوئی اچھی خاصی ان کی پریسٹیج ہوتی تھی، ان کی ویلیو ہوتی تھی، حتیٰ کہ جو ٹاپ 10 یا 15 پوزیشنز ہوتی تھیں ان میں اگر کسی پرائیویٹ اسکول کے اسٹوڈنٹس کا نام ان میں آتا تھا تو وہ اسکول اس کو اپنے لیے ایک آنر سمجھتا تھا، اور یہ چیز اس کے لیے ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی بھی ثابت ہوتی تھی۔ لیکن اب اتنے زیادہ نمبر 1100 میں سے 1100 نمبر دینے سے ایک تو بورڈ کی پوزیشنز ڈی ویلیو ہوئی ہیں، اور دوسرا ان کا نقصان یہ ہے کہ آپ کے اپنے سسٹم کے اندر بہت سارے اداروں نے آپ کے اپنے جو بورڈ ہیں ان کی ایویلویشن کو کویسچن کرنا شروع کر دیا ہے۔ بہت ساری یونیورسٹیز نے یہ رزلٹ ماننے کی بجائے اپنا علیحدہ سے انٹری ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے کا اعلان کیا، جو کہ بورڈ کے ایگزام کے اوپر ایک کویسچن مارک بھی ہے کہ بورڈ کے جو ایگزام ہے اس کی ایویلویشن کو انہوں نے کوئی ویٹیج نہیں دی۔ اسی طریقے سے جو واقعی محنتی طلباء ہیں جن کا حق بنتا ہے، جو ٹاپ پوزیشنز لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس طریقے سے نمبر بانٹنے سے ان کی بھی حوصلہ شکنی ہوئی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو اسٹوڈنٹ میٹرک یا ایف ایس سی میں اچھے نمبر لے لیتا تھا تو اس شہر کے جو اچھے سکولز یا پرائیویٹ کالجز ہیں وہ بورڈ میں ایک خاص پرسنٹیج سے زیادہ نمبر لینے والوں کو فی میں اچھی خاصی رعایت دیتے تھے، اور اس طریقے سے بہت سارے مستحق طلباء جو کہ پڑھنے میں اچھے ہوتے تھے لیکن ان کی بیک گراؤنڈ بڑی ہمبل ہوتی تھی، ان کو ایک بڑا ریوارڈ ملتا تھا کہ اپنی محنت کے بل بوتے پہ ان کو فی میں ریڈکشن ہو جاتی تھی۔ لیکن اس دفعہ سننے میں آیا ہے کہ بہت سارے اچھے پرائیویٹ کالجز نے بورڈ میں نمبروں کو کوئی اہمیت نہیں دی، کہ اس دفعہ نمبر آئے ہی اتنے ہیں کہ اگر وہ سب کو فی میں ریڈکشن دینا شروع کریں تو اس سے ان کا بزنس متاثر ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو واقعتاً پڑھنے والے برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں، بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی حق تلفی بھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ میٹرک اور ایف ایس سی کے جو مارکس ہیں وہ تھرو آؤٹ آپ کی پروفائل کا حصہ بن جاتے ہیں، تو جب بھی کہیں پہ گورنمنٹ جاب آتی ہے یا جاب وغیرہ میں میرٹ بنتا ہے تو اس میں میٹرک یا ایف ایس سی کے نمبروں کی بنیاد پہ میرٹ بنتا ہے۔ تو اس طریقے سے بے دریغ ہر کسی کو 1100 نمبر دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو حقیقتاً بریلینٹ اور برائٹ اسٹوڈنٹ ہیں، جو کہ ایڈمیشن سے یونیورسٹیز میں ایڈمیشن سے لے کے آگے جابز میں جن کا رائٹ بنتا ہے، ان کی حق تلفی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان میرا خیال ہے یہ جو اسٹوڈنٹ کی سائیکی پہ ہوتا ہے
آپ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ 1100 میں سے 1100 نمبر لیے جا سکتے ہیں، تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر تو سب سے پہلے تنقید ہی یہ کی جاتی ہے کہ یہ والا سسٹم رٹّہ بازی کو پروموٹ کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ نمبر بانٹیں گے تو اسٹوڈنٹس میں رٹّہ بازی کا جو رجحان ہے وہ مزید فروغ پائے گا، اور جس طریقے سے کہتے ہیں کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ایگزام کے لیے پریپیئر کرتے ہیں، لائف گزارنے کے لیے پریپیئر نہیں کرتے، اسی لیے ان میں لائف گزارنے کے لیے یا لائف کی پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے کوئی سکلز نہیں آتی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج کل کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ایم ایس سی پی ایچ ڈی تک کر لیتا ہے، ڈگریوں کے انبار لگا دیتا ہے، اتنی نمبر آف ایئرز اپنی زندگی کے ایجوکیشن کو دے دیتا ہے، لیکن جب مارکیٹ میں آتا ہے تو اس کے پاس کوئی ایسی مارکیٹیبل سکل نہیں ہوتی، بس ڈگریاں ہوتی ہیں، اور ان ڈگریوں کی مارکیٹ میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اور جو مارکیٹیبل سکل ہے وہ ان میں ویسے نہیں ہوتی، تو اس طریقے سے پھر پڑھے لکھے نوجوان میں فرسٹریشن بھی پھیلتی ہے۔ تو یہ اس کے تو میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے بورڈز جو ایجوکیشنل بورڈز ہیں ان کو اپنی اسٹریٹجی کو ریویو کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے نمبر بانٹنے کی بجائے بورڈ کی پوزیشنز کی اور بورڈ کے ایگزام کی جو ایک پریسٹیجیس حیثیت ہمارے ذہنوں میں ماضی میں رہی ہے اس کو بحال کرنا چاہیے۔ آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ کمنٹ کر کے یا میسیج کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگلی کسی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔